اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ دا پنجاب پولیس END رولز 1975، اس کا رول 3 آج ہم ڈسکس کریں گے۔ رول 3 کا تعلق گراؤنڈ سے ہے، ان وجوہات سے ہے جن کی بنیاد پر DSP سے نیچے کے پولیس آفیشلز کے اگینسٹ END 1975 کے تحت تادیبی کارروائی کی جاتی ہے۔ یعنی وہ کون سے جرائم ہیں یا جرائم کی نوعیت ہے، ایگزیکٹلی ہم جرائم کا نام تو نہیں لیں گے، لیکن وہ گراؤنڈز، وہ جرائم کن گراؤنڈز کے تحت ڈیل ہوتے ہیں، اور وہ کون سی گراؤنڈز ہیں، بیسز ہیں، وجوہات ہیں، ریزنز ہیں جن کی بنیاد پر END 1975 کے تحت تادیبی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ سب سے پہلی گراؤنڈ ہے انیفیشنسی۔ انیفیشنسی سے مراد نکما پن، نکھٹو پن، کام چوری، ڈیوٹی پر بھیجا جائے کام نہ کرنا، جو ریکوائرڈ آؤٹ پٹ ہے کام کی وہ نہ دینا، جب بلایا جائے دیر سے پہنچنا، ہیل و حجت کرنا، یعنی جو کام دیا جائے اس کو اس طریقے سے نہ کرنا جو اس کی ڈیمانڈ ہے، جو اس موقع کی اور اس کام کی ضرورت ہے، تو اس کو ہم انیفیشنسی کہیں گے۔ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے تو ایک بندہ بہت ایفیشنٹ تھا، مگر اب اس نے اگر کام کرنا، کام کی طرف توجہ دینا، کام میں دلچسپی لینا چھوڑ دیا ہے، تو اب اس کو ہم انیفیشنٹ کہیں گے اور اس کے اس عمل کو انیفیشنسی کہیں گے۔ اب یہ آپ احباب جو پولیس سروس میں ہیں، آپ جانتے ہیں کہ کون کون سے کام ایسے ہیں جب آپ وہ نہیں کرتے تو آپ انیفیشنٹ کہلاتے ہیں۔ تو اس انیفیشنسی کی رونمائی کے اوپر آپ کی اتھارٹی آپ کے اگینسٹ END رولز 1975 کے تحت کارروائی کر سکتی ہے۔ نمبر 2، مس کنڈکٹ۔ مس کنڈکٹ سے مراد نمبر 1، اینی کنڈکٹ اگینسٹ گڈ کنڈکٹ۔ دوسری گراؤنڈ END رولز کے تحت پروسیڈ کرنے کی ہے مس کنڈکٹ۔ مس کنڈکٹ کو ہم پہلے اچھی طرح ڈیفائن کر چکے ہیں پچھلے اپنے لیکچر میں، لیکن چونکہ یہ گراؤنڈز میں دوبارہ آ رہا ہے۔ پچھلے لیکچر میں کیا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں ہم نے ڈیفینیشنز کو ڈسکس کیا تھا، ان کو سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ ایسے ورڈز جو رول 2 میں دیے گئے ہیں ان کو ہم نے سمجھا تھا، لیکن رول 3 میں چونکہ یہ ایز گراؤنڈ آئے ہیں تو دوبارہ ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ مس کنڈکٹ سے مراد ہے وہ تمام کنڈکٹس جو کنڈکٹ رولز 1966 میں دیے گئے ہیں، ان میں سے کسی بھی کنڈکٹ کی خلاف ورزی یا کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا کام جو ایک شریف آدمی نہیں کرتا، ایک پڑھا لکھا بندہ نہیں کرتا، ایک گورنمنٹ ملازم کو زیب نہیں دیتا، اسے یہ کہہ سکتے ہیں a conduct unbecoming of a government servant۔ تو پہلی اس کی مینیفیسٹیشن مس کنڈکٹ کی یہ ہے۔ دوسری مینیفیسٹیشن مس کنڈکٹ کی یہ ہے کہ کوئی بھی کام جو مجھے کرنا ہے میں نہیں کرتا، تو یہ مس کنڈکٹ ہے، یا جو کام مجھے نہیں کرنا میں وہ کرتا ہوں، تو یہ بھی مس کنڈکٹ ہے۔ اسے کہتے ہیں an act of omission or commission۔ omit کر دینا، چھوڑ دینا وہ جو کرنا تھا، اور commit کرنا وہ جو نہیں کرنا تھا۔ تو اس لیے any act of omission or commission by a police officer below the rank of Deputy Superintendent of Police is called a misconduct۔ تیسری اس کی جو صورت ہے، اس کی مینیفیسٹیشن ہے، وہ ہے کہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی، براہ راست یا بالواسطہ، کوئی بھی سیاسی، غیر سیاسی
مذہبی سماجی سفارش لے کے آنا، اپنی اپوائنٹمنٹ کے لیے، ٹرانسفر کے لیے، پروموشن کے لیے، ریٹائرمنٹ کے لیے، پنشمنٹ سے بچنے کے لیے، یا کسی بھی سروس میٹر میں مدد کے لیے کوئی ایکسٹرنل دباؤ لے کے آنا اپنی اتھارٹی کے اوپر، وہ بھی مس کنڈکٹ۔ اس کے بعد تیسری چیز آتی ہے کرپشن۔ کرپشن کو بھی ہم نے، جیسے میں نے پہلے ڈسکس کیا آپ سے مس کنڈکٹ کے بارے میں، کرپشن کو بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں ڈیفینیشنز کے اندر، لیکن اگین تاکید مزید کے طور پر یہاں بھی ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ کوئی بھی پولیس آفیسر جو ڈی ایس پی سے نیچے کے رینک کا ہے، جس کے اوپر یہ رولز لاگو ہوتے ہیں، اس کے نام پر، اس کے اپنے پاس یا اس کے کسی بھی ڈیپینڈنٹ کے پاس، اس کے کسی فیملی ممبر کے پاس، اس کے کسی بھی ڈیپینڈنٹ، مثلا اڈاپٹیڈ چائلڈ ہے یا کوئی بھی شخص جس کو اس نے گورنمنٹ کے کاغذوں میں رکھا ہوا ہے کہ یہ میرے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، اس کی لیونگ میں پوری کرتا ہوں، اس کے اخراجات میں پورے کرتا ہوں، تو ان میں سے، یعنی اس کے اپنے پاس اور ان میں سے کسی کے پاس اگر کوئی ایسے پیکونری سورسز ہیں، مالی ایسٹس ہیں یا پراپرٹی ہے، وہ پراپرٹی ایسٹس، وہ سرمایہ جو اس کی انکم سے مطابقت نہیں رکھتا، تو کہا جائے گا کہ یہ کرپشن کی پیداوار ہے۔ اب کیسے مطابقت نہیں رکھتا کہ آپ نے سروس جوائن کرتے وقت لکھ دیا کہ میرے پاس یہ موویبل اور اموویبل پراپرٹی ہے، میرے پاس یہ زمین ہے، یہ دکان ہے، یہ مکان ہے، یہ سونا ہے اور یہ نقدی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور ہر سال جب آپ ایسٹ فارم فل کرتے ہیں تو گورنمنٹ کو بتاتے رہتے ہیں کہ وہ جب میں سروس میں آیا تھا، میں نے اپنے ایسٹس، اپنا پورا سرمایہ شو کیا تھا، اس میں یہ اضافہ ہوا ہے یا اس کے اندر یہ کمی آئی ہے۔ تو اگین اگر اس کے ساتھ وہ مطابقت نہیں رکھے گا تو اس کا مطلب یہ ہے آپ کی انکم کے ساتھ اگر وہ آپ کے نام پہ موجود اور آپ کے ان فیملی یا ڈیپینڈنٹس کے نام پہ موجود جو دولت ہے وہ مطابقت نہیں رکھے گی تو اس کو کرپشن کے زمرے میں لیا جائے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ خاتون ہے یا مرد، اس کے بارے میں محکمے کے اندر یہ شہرت پائی جاتی ہے، جس ضلع میں، جس تحصیل میں، جس تھانے میں وہ پوسٹڈ ہے، اس کے بارے یہ شہرت پائی جاتی ہے کہ یہ پیسے لیتے ہیں، یہ کام کے عوض کوئی پیسے کے علاوہ چیزیں لیتے ہیں، جانور لیتے ہیں، یعنی کیش یا کائنڈ میں یہ رشوت لیتے ہیں، تو اس کو بھی آپ کرپشن کہیں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس کا لائف سٹائل، انداز بود و باش، رہنے کا طریقہ، سلیقہ، لباس، وہ بتاتا ہے کہ یہ خرچے اس کی تنخواہ سے پورے نہیں ہو سکتے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ جو ایک سب انسپیکٹر ہے، اس کی تنخواہ تو مثال کے طور پہ 30,000 ہے، آتا وہ بہت بڑی گاڑی پہ، ایکس ایل آئی پہ آتا ہے، مثال کے طور پہ وہ جی ایل آئی پہ آتا ہے، وہ اس کو کیسے مینٹین کر رہا ہے، اس کا پیٹرول کہاں سے مینٹین کر رہا ہے، اس کا لباس جو ہے وہ بہت بڑی برانڈ کا لباس پہنتا ہے، اس کے بچے بہت بڑے مہنگے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، تو یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ یہ اخراجات میں کہاں سے میٹ کر رہا ہوں، اخراجات کہاں سے پورے کر رہا ہوں۔ اگر میرے پاس اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، کوئی لاجک نہیں ہے، کوئی جواز نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انکم جائز حلال کی انکم نہیں ہے، وہ کرپشن کی پیداوار ہے۔ تو یہ 3 مین مینیفیسٹیشنز ہیں کرپشن کی، اس کی صورتیں ہیں جو آپ کے ای این ڈی رولز میں دی گئی ہیں۔ تو چوتھی جو گراؤنڈ ہے وہ ہے سبورسیو ایکٹیویٹیز۔ سبورسیو ایکٹیویٹیز کہتے ہیں تخریب کارانہ سرگرمیاں۔ اگر کوئی پولیس آفیسر قوم و ملک کے خلاف کوئی سازش کرتا ہے، کسی جاسوس کا ساتھ دیتا ہے، جلاؤ گھراؤ کی بات کرتا ہے، کسی کو جلاؤ گھراؤ پہ اکساتا ہے، تو
اس کو ہم کہیں گے یہ تخریب کارانہ سرگرمیوں میں شامل ہے، تخریب کاروں کا ساتھ دیتا ہے، ناجائز اسلحہ رکھتا ہے، یعنی کوئی بھی ایسا کام جو قوم و ملک کے خلاف ہو، جو وقت کی حکومت کے خلاف ہو، اس کو آپ سبورسو ایکٹیویٹیز میں شمار کریں۔ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، آخری گراؤنڈ، پانچویں گراؤنڈ، ڈسکلوئر آف آفیشل سیکرٹ۔ ڈسکلوئر کہتے ہیں چیز کو کھول دینا، ڈسکلوز کر دینا، اوپن کر دینا، ظاہر کر دینا، آف آفیشل سیکرٹ، سرکاری راز کا، یعنی سرکاری رازوں کا افشا کرنا۔ یہ بھی ایک گراؤنڈ ہے، پانچویں گراؤنڈ ہے جس کے اوپر END 1975 کے تحت کارروائی ہو سکتی ہے۔ اب ڈسکلوئر آف آفیشل سیکرٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پہ ڈاکوؤں کے بارے میں آپ کو اطلاع ملی ہے کہ فلاں جگہ پہ موجود ہیں، آپ کے باس کو اطلاع ملی ہے کہ فلاں جگہ پہ موجود ہیں۔ ڈاکوؤں کے بارے میں آپ کے باس کو اطلاع ملی ہے کہ فلاں جگہ پہ موجود ہیں، آپ سے وہ ریڈ کرنے کا کہتے ہیں، اور آپ میں سے کوئی اگر کسی تعلق دار کو بچانے کے لیے جو ڈاکوؤں میں شامل ہے فون کر دیتے ہیں تو آپ نے سرکاری راز کا افشا کیا۔ اسی طرح کوئی بھی آپ دفتری کام کر رہے ہیں، آپ کے پاس دفتر میں بہت سارا ریکارڈ موجود ہے، کسی کے خلاف تادیبی کارروائی ہونے چلی، آپ پہلے اس کو بتا رہے ہیں، تو کوئی بھی سرکاری راز جب آپ اس بندے سے، اس شخص سے، اس ادارے سے شیئر کرتے ہیں جو کہ آپ کو کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو اس کو کہیں گے کہ آپ نے ڈسکلوئر آف آفیشل سیکرٹ کیا۔ یہ آپ شیئر کس سے کر سکتے ہیں؟ آپ کے پاس اگر کوئی راز ہے تو آپ اپنے امیڈیٹ باس سے کر سکتے ہیں، یا آپ کے جو پروسیسز ہیں، جو آپ کے دفتری کارروائی کا طریقہ کار ہے، اس میں فائل کو جہاں جانا ہے اس سے شیئر کر سکتے ہیں، مگر یہ تاکید کرتے ہوئے کہ یہ بات کتنی امپورٹنٹ ہے، اس کا کتنا خیال رکھنا ہے۔ بہت سارے کیسز ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم سیلڈ کور میں لے جاتے ہیں۔ اس کی ایک مثال ہے، یہ ایک کور ہے، اس کے اندر ہم سیلڈ کور میں کچھ انفارمیشن رکھتے ہیں تاکہ کوئی اننیسیسری اس کو دیکھ نہ لے جس کی یہ ضرورت نہیں ہے۔ باقی کی ڈاک ہماری اوپن فائلوں میں جا رہی ہوتی ہے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن وہ بھی انفارمیشن اس کو جانی ہے جو ہمارے دفتر سے ریلیونٹ ہے اور ہماری اس کارروائی کے راستے میں، اس پروسیس کے راستے میں وہ پڑتا ہے، لکھ دیا گیا ہے، بتا دیا گیا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو یہ انفارمیشن بھی ہم کسی سے شیئر نہیں کر سکتے۔ اب اس سیشن میں ہم نے جو END رولز 1975 میں گراؤنڈز دی گئی ہیں ان کو ڈسکس کیا، اور وہ 5 ہیں۔ میں دوبارہ دوہرا دیتا ہوں، دوبارہ ان کو بول دیتا ہوں: انیفیشنسی، مس کنڈکٹ، کرپشن، سبورسو ایکٹیویٹیز اور ڈسکلوئر آف آفیشل سیکرٹ۔ اب یہاں میں تھوڑی سی رہنمائی بھی کرنا چاہوں گا۔ اگر کوئی مس کنڈکٹ کرتا ہے تو وہ انیفیشنٹ بھی ہوتا ہے، تو گویا مس کنڈکٹ کی جب بھی کسی کے خلاف کارروائی ہوگی، میری یہ تجویز ہے کہ 2 گراؤنڈز لی جائیں: انیفیشنسی اینڈ مس کنڈکٹ۔ اگر کوئی کرپشن کرتا ہے تو کرپشن کوئی سٹینڈ الون گراؤنڈ نہیں ہے، کرپشن بھی مس کنڈکٹ ہے، اور مس کنڈکٹ جس نے کیا وہ انیفیشنٹ تھا، اس لیے اس نے مس کنڈکٹ کی اور کرپشن کی، تو کرپشن کی جب گراؤنڈ آئے گی تو اس کے اوپر بھی انیفیشنسی اور مس کنڈکٹ، یعنی یہ 3 گراؤنڈز بن جائیں گی۔ اسی طرح جو باقی کی آپ کی سبورسو ایکٹیویٹیز ہیں، جو سبورسو ایکٹیویٹیز کی گراؤنڈ ہے اور ڈسکلوئر آف آفیشل سیکرٹ کی گراؤنڈ ہے، یہ بھی جب کوئی کمٹ کرتا ہے تو وہ انیفیشنسی اور مس کنڈکٹ کا شکار ہوتا ہے۔ تو گویا انیفیشنسی اور مس کنڈکٹ الگ سے بھی گراؤنڈ بن سکتے ہیں، اور باقی کی تمام گراؤنڈز جب لی جائیں گی کسی کے خلاف تو یہ انیفیشنسی اور مس کنڈکٹ اس کے ساتھ ساتھ چلے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔